الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ ورسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مشکلات کا اسلامی حل لے کر فاروق شاہ حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو ہمارے دین و دنیا کے لیے بھلائی کا اور بہتری کا سبب بنائے اور اس کی مکمل سعادتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم ہر بدھ کو مشکلات کا اسلامی حل پروگرام لے کر تکبیر ٹی وی پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ، اس کے سارے ورکر اور اس کے سارے معاونین، انہیں اپنی عزتوں سے نوازے اور ان کو ہر قسم کی برکتیں نصیب فرمائے، جن کے حوالے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم مشکلات کے اسلامی حل ڈھونڈنے اور اس کو پیش کرنے کے قابل ہوئے۔ خواتین و حضرات، مشکلات کا اسلامی حل رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اسی کے ہیں، ہمارا سب کچھ اسی کے لیے ہے، ہماری عبادتیں اسی کے لیے، اس لیے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنا وہ رب العالمین جل جلالہ کے ذمے ہے، ہم بشرطے کہ اس کو رب العالمین سچے دل سے ماننے والے ہو جائیں۔ جب ہمارے یقین میں کجی ہوگی تو پھر یقیناً ہمیں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ ہم رب العالمین جل جلالہ کو اللہ مانیں گے، لیکن اس کی صفات کو اس طرح نہ مانیں جس طرح اس کے ماننے کا حق ہے، تو پھر ہمیں اس کی برکات نصیب نہیں ہوں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ جب کہہ دو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس جل جلالہ کو اس کی تمام صفات سے ماننا۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مشکلات کا حل بتایا۔ قرآن مجید موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ کاش کہ ہمیں وقت مل جائے، ہم اللہ کی نعمتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں کو تلاش کر سکیں، اور جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو استعمال کرنے اور اس کی برکات کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، مشکلات سامعین کو بھی ہیں، ناظرین کو بھی ہیں، اور مشکلات کہنے والے کو بھی، پروگرام پیش کرنے والے کو بھی۔ زندہ صرف خدا کی ذات بے نیاز ہے، جس کو نہ کوئی مشکل ہے اور نہ ہی جس کو کسی کی ضرورت ہے۔ باقی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مشکل ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ مشکلات ہیں، ان کا حل تو ہی ارشاد فرما، ہم ان کو کیسے حل کریں۔ میں نے آپ سے یہ عرض کرنا ہے خواتین و حضرات
کہ آپ تکبیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو بھی مشکلات ہوں گی، اور کچھ مشکلات کا اسلامی حل پیش کرنے والوں کو بھی مشکلات ہیں۔ میں ان مشکلات میں سے ایک مشکل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے پیغام آ رہا ہے کہ ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ رہ گئی تو پورا اگلا ہفتہ مجھے انہی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور پھر آئندہ بدھ تک ان مشکلات کے حصول کے لیے کہ وہ کیسے ہمیں ملیں، اس کے جو اسباب ہیں ان پر ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ ایک مشکل یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی ایک بھائی یا بہن اگر ٹیلی فون کریں تو ان کا ٹیلی فون سن لینا اور اس کا جواب دے لینا یقیناً ممکن تو ہے، لیکن اگر اسی ٹائم پہ دوسرا فون بھی موجود ہو اور اس پر بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کے اسلامی حل ہی بتائے جا رہے ہوں، پھر تاخیر بھی ہو سکتی ہے، ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ممکن ہے کہ وقت ہی نہ ہو کہ اس فون کا جواب دیا جا سکے۔ ایک تو مشکل یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی شکایت نہیں ہونی چاہیے، یقیناً کوئی مجبوری ہوگی اس طرح کی جس کی وجہ سے آپ کا فون نہیں آنسر کیا جا سکا ہوگا۔ دوسری جو مشکل ہے وہ یہ کہ جب کہیں کسی سے کوئی انفارمیشن، معلومات، وظیفہ جو بتایا جائے یہاں تک بھی ٹی وی کے پروگرام میں، اس کی کوئی انکوائری کرنی ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس نے فون کر کے کوئی وظیفہ پوچھا تھا اس کا وہ ٹیلی فون اپنا نہیں ہوتا، وہ کسی دوسرے کا ہوتا ہے۔ جب ہمیں ٹائم ملے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مشکلات میں پھنسے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے ان کا دروازہ بجائے اس کے کہ وہ کھٹکھٹائیں، اگر انہوں نے پہلے ہمیں کہا ہے اب ہم ہی ان کے دروازے پہ دستک دے لیں۔ یہی بھلائی ہے کہ جس بندے کو ضرورت ہو اس کے دروازے پر پہنچ کر اس کو بتایا جائے کہ یہ پرابلم ہے اور اس کا حل ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ تو میں نے ایک اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون اس سلسلے میں کریں تو مہربانی یہ فرمائیں کہ آپ اپنا فون استعمال کریں۔ ایک صاحب سے کسی معلومات کے سلسلے میں جب میں نے دوبارہ ریورس کال کی تو اس میں دوستوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے فون تو کیا ہے، لیکن جس صاحب نے فون اٹھایا وہ کہتا ہے جی کہ ہم تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کیا یہ بات سنانا چاہتے ہیں اور ہم سے کیا انفارمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جو بھائی اور بہنیں ہمیں ٹیلی فون کر کے کوئی بات پوچھنا چاہیں، اب یہاں ٹی وی پر تو الحمدللہ جو ہمارے پاس فون کال آئے گی ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن اگر پورا ہفتہ ہی ہم اسی مصروفیت میں رہیں تو کم از کم ہمیں یہ مشکل بہرحال درپیش نہیں ہونی چاہیے کہ ٹیلی فون کسی اور کا ہو اور ہمیں آگے باتیں سننا پڑ جائیں۔ بہرحال پھر بھی ہمیں الحمدللہ چونکہ رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود ہے، اہل ایمان کی بھلائی مقصود ہے، اس لیے اگر کچھ سنیں گے تو اس کا بدلہ بھی خلاق عالم قیامت کے دن ہمیں ضرور خیر سے عطا فرمائے گا، جس پر ہمیں صبر اسی نے کرنا نصیب کیا ہے۔ تو یہ بات تھی ایک ٹیلی فون والی جو میں عرض کر چکا ہوں، اور پھر اگلی باتیں کچھ ٹیلی فون کالیں سننے کے بعد عرض کروں گا۔ تو پہلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، فرمائیے۔ شاہ صاحب میں نے آپ سے کہنا تھا کہ میری والدہ ہیں تو ان کی نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ایک تو انہیں ہیپیٹائٹس ہے، تو دوسرا انہیں نا میدے میں بہت درد ہوتا ہے، میدے میں السر ہے، کچھ بھی کھا نہیں سکتی ہیں، اگر کچھ کھاتی ہیں تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے انہیں نا۔ تو آپ کے ایک پروگرام میں سنا تھا کہ آپ دم کرتے ہیں تو میدے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہن بہت مہربانی، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ چند اور ٹیلی فون کالیں سنتے ہیں، بہت شکریہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب فرمائیے جی۔ جی میرا نام ظفر اقبال ہے، اور یہاں کوئی جاب نہیں مل رہی ہے تو وہ میرے لیے دیکھیں پلیز۔ پرابلم ہے، بس کوئی مسائل ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی آواز محترم کٹ رہی ہے، مجھے صحیح سوال سمجھ نہیں آیا۔ جی جی آپ فرمائیے، آپ کی ریسیپشن شاید ٹھیک نہیں ہے فون کی۔ جی میں جاب کا کوئی پرابلم ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ جی اگر پھر فرمائیں کیا کس کا پرابلم ہے؟ جاب نہیں مل رہی ہے، کوئی روزگار، حلال روزگار کی تلاش۔
جی بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز جی، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے شاہ صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کا شکر ہے جی، فرمائیے۔ ماشاء اللہ، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا نا وہ سرکار کی حاضری زیارت کا۔ الحمدللہ بہن، بڑی ہاں خوش نصیب ہیں آپ جی، دیکھو فرمائیے۔ بتانے سے نا تھوڑا سا بہت آسانی ہوتی ہے نا، جی صحیح، جو نا بہت فائدہ ہوا مجھے تھوڑا سا بتانے کا، پہلے بتاتی نہیں تھی نا، نہیں تھی تو ماشاء اللہ دعائیں بھی اتنی قبول ہوتی ہیں نا، آپ یقین جانیں کہ میں نے حضور پاک کے نام کے نا جمعے کے بعد نا میں نفل پڑھتی ہوتی ہوں اپنی فرض نماز کے بعد، تو میں نا 21 مرتبہ پڑھتی سورہ کوثر یا پھر سورۃ راجہ نصر اللہ، تو میں پزل تھی کہ میں زیادہ پڑھتی ہوں، تو پھر ایک پروگرام میں نا کسی نے پوچھا یہی سوال، تو میں لگی تھی پوچھنے کہ میں زیادہ پڑھتی ہوں نفل حضور پاک کے نام جمعے کے بعد نماز کے بعد، تو اسی وقت کسی اور نے فون وہی کوشچن پوچھ لیا میرا، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھو میں یہ کوشچن پوچھنے لگی تھی۔ تو ایک اور شاہ میں نے کہنا تھا کہ میں نا پروگرام دیکھ رہی تھی، وہ خانہ کعبے کی لائیو پروگرام، تو میری آنکھ لگ گئی، تو پھر میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے جو یہاں صفا مروہ نا وہاں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، جو ڈیکوریشن پیس جو ہوتے ہیں نا، تو پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ آسانی ہے، تو یہ 12 ربیع کی ابھی تک نشانیاں ہیں وہ تو خانہ کعبہ میں، تو مجھے یہ خواب کی تعبیر بتانی یہ خانہ کعبے کے۔ بہن بہت شکریہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور حضور کی رحمتوں سے نوازے۔ بہت شکریہ۔ ایک ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب آپ نے پچھلے ویک مجھے بتایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ 50 بار پڑھنا، وہ صبح اور شام 2 ٹائم پڑھنا یا 1 ٹائم پڑھنا؟ جی بہن، کس مقصد کے لیے تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی کس کام کے لیے تھا وہ؟ مجھے بیماری کے لیے اور برکت کے لیے۔ آپ نے بولا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ 50 بار پڑھ کے پانی پر پھونک مار کے پینا ہے، تو یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 2 ٹائم بولا تھا یا 1 ٹائم؟ جی صبح و شام بہن پڑھیں۔ اب ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اس کو پہلی بار کوشش کریں جی 500 بار پڑھ لیں اور پانی پر دم کر لیں، پھر ہر روز صبح و شام 50 بار پڑھیں، وہ پانی ختم نہ ہونے دیں، اسی میں پانی اور مکس کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ پانی آپ بوئل کر لیں، ابال کر ٹھنڈا کر کے وہ استعمال کریں، نارمل پانی جو ٹپ کا ہے نا وہ نہ استعمال کریں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ جی ایک اور فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بہن۔ جی میرا بیٹا ہے 9 سال کا، تو وہ چلتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں کہ وظیفہ پڑھنے کی۔ جی بہن آپ کی آواز پھر دوبارہ اگر فرمائیں سوال۔ جی میرا بیٹا 9 سال کا ہے، تو وہ چل نہیں سکتا، اس کے لیے ایک وظیفہ بتائیں پلیز۔ جی بہن نام کیا ہے بیٹے کا؟ بیٹے کا نام ارمان۔ عمار؟ ارمان۔ پورا نام کیا ہے، پہلا لفظ کیا ہے اس کا؟ ارمان۔ ارمان کیا ہے، محمد ہے یا؟ محمد ارمان خان۔ جی محمد ارمان خان۔ محمد ارمان خان۔ بہن بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے جی، آپ فرمائیں۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے
جی خواتین و حضرات، ہمارے پاس جو سوالات آئے اس کو پہلے عرض کیے دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو نئی فون کالز آئیں گی ان کا جواب عرض کروں گا۔ خاتون کا فون آیا تھا، والدہ صاحبہ بیمار ہیں، ان کو معدے کی تکلیف ہے اور بھی ان کو کچھ بیماریاں ہیں۔ تو محترمہ، اگر آپ والدہ صاحبہ کے لیے قربانی دے سکیں تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، پانی پر دم کریں اور وہ پانی ان کو پلائیں۔ پہلا تو یہ کام کریں جی، ہر روز پلائیں، پانی ختم نہ ہو، 41 بار ہر روز یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھتی رہیں۔ اگر کسی وجہ سے اس ٹائم پہ مس ہو جائے تو جب بھی ممکن ہو سکے اگلے پیر یہ پڑھ کر اس کو دم کر دیں، اور پانی والدہ صاحبہ جب بھی پئیں وہی پانی پینا چاہیے، اور کوشش کریں کہ پانی نارمل نہ ہو بلکہ بوائل کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ اچھا، تو جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں تو سورۃ القریش جو ہے نا، لإیلاف قریش ایلافہم، یہ 7 بار پڑھ کر اس کھانے والی چیز کو دم کریں اور اس کے بعد والدہ صاحبہ کو کھانے کے لیے دیں۔ اگر والدہ صاحبہ خود 7 بار سورۃ القریش پڑھیں اور کھانے والی چیز پر دم کریں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان دونوں بیماریوں سے انہیں شفا عطا فرمائے گا، اور آپ ہمیں دعائیں دیں گی انشاءاللہ العزیز۔ جناب ظفر اقبال صاحب فرماتے ہیں جاب نہیں ہے، تو محترم ظفر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ظفر اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ کے نام میں ظفر بھی ہے اور اقبال بھی ہے، تو اس میں آپ کو جاب ملنی چاہیے۔ ممکن ہے آپ نے اس سلسلے میں کوئی صحیح تگ و دو نہ فرمائی ہو، تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں جی کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا رزاق ہو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا رزاق ہو۔ اس کو 72 ٹائم پڑھیں آپ ہر نماز کے بعد، اول آخر 9 بار درود پاک پڑھیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا رزاق ہو، 72 ٹائم۔ یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، جب آپ پڑھ رہے ہوں اس وقت کسی سے بات نہیں کرنے کی، پھر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کو جاب مل جائے گی۔ نہ 9 دفعہ درود پاک پڑھنا بھولنا ہے، اور نہ ہی اس کی تعداد جو ہے نا، یہ 72 ہی ہونی چاہیے جی، نہ 73 اور نہ 71۔ تعداد کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ آپ شاہ صاحب، میں تعصب اسلم بول رہا ہوں دربی سے۔ جی، میں تعصب اسلم بول رہا ہوں۔ تعصب اسلم صاحب، جناب حکم جی۔ جی شاہ صاحب، میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا۔ میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، اور مجھے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور اچانک درد آتا ہے، اور کبھی ادھر کبھی اس سائڈ کبھی اس سائڈ، تو طبیعت پہ ذہن پہ بہت ایک دباؤ سا ڈر سا رہتا ہے۔ تو اکثر ماں کو بھی دکھایا ہے، اور کچھ کہتے ہیں گندے علم کے اثرات ہیں، بس ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو آپ اگر دم کرتے ہیں یا کچھ وظیفہ بتاتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں میرے لیے ضرور کریں۔ جی تاسف صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی ڈربی سے۔ ڈربی سے، بہت شکریہ جی، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ تو بہن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارات نصیب ہوتی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نوافل کا تحفہ ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتی ہیں۔ خواتین و حضرات، نماز اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے، عبادت اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ جب کسی کے نام کہی جاتی ہے کہ یہ فلاں کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عبادت اللہ کی، اور اللہ نے اس عبادت کا جو ثواب عطا فرمایا ہے وہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ درج فرمائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد بہن جو نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھتی ہیں، یقیناً یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کے محبوب رسول کو اپنی طرف سے کچھ دے، چاہے وہ درود کی صورت میں ہو،
چاہے وہ باقی عبادات کے ثواب کی صورت میں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نظر انداز کیے رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہیں، یقیناً آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نوافل کا تحفہ قبول ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ جمعہ والے دن ایک خاتون، دیکھیے یہ بہن ہے تو مجھے وہ حدیث کریمہ کی طرف توجہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد حلوہ تیار کیا کرتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں اس خاتون کا حلوہ کھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو جو کسی کو نصیب ہو، جتنا کوئی کر سکتا ہو، اللہ کے رسول کے لیے کرے، یقیناً وہ کریم ہیں، نوازتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے لیے کچھ کرے تو اس کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس بہن کے نوافل یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پہ پہنچتے ہیں، اور سرکار پھر اپنے کرم سے نوازتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اس بہن کا خیال اور اس کا یہ تصور اور آنکھیں بند کرنا اور سو جانا، اور پھر خواب میں سبحان اللہ صفا مروہ کی زیارت ہونا، تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو اس بہن کے بارے میں صرف ایک بہن سے عرض کروں گا کہ باقی جو کچھ کرتی ہیں اس میں، کیونکہ صفا مروہ کا جب خیال آئے نا کسی خاتون کو، تو اس میں کیا ہوتا ہے جناب، صفا مروہ کا جب خیال آئے، جی انشاءاللہ فون کار سنتے ہیں، پہلے میں یہ بات عرض کر لوں، صفا مروہ کا کسی خاتون کو خواب میں خیال آنا، خوابوں کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، وہ جو معبرین ہیں انشاءاللہ العزیز اگر آپ کا تعاون رہا تو تکبیر ٹی وی عنقریب خوابوں کی تعبیر کا ایک پروگرام شروع کرنے والا ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے، تاکہ جو اخراجات تکبیر ٹی وی کے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست فرما دیں۔ تو میں نے پہلے بھی پروگراموں کے سپانسر کے سلسلے میں عرض کیا تھا۔ اچھا، تو یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں تو عموماً یہ ہے کہ جب تصور آتا ہے صفا مروہ کا تو اس کے بیہائنڈ کیا ہے جی، اولاد کی خدمت، اولاد کے لیے جستجو، اولاد کے لیے ان کی پیاس بجھانے، ان کی روزی کے لیے بھاگ دوڑ، یہ تصور ہے۔ تو میں اس بہن سے یہ درخواست کروں گا کہ جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتی ہیں، وہاں اپنی اولاد کو بھی، چونکہ میں ان کو اتنا گہرائی سے نہیں جانتا، لیکن ان کی خواب اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں ان پر، اس میں دل یہ چاہتا ہے ان کی توجہ سمر کی طرف دلائی جائے کہ صفا و مروہ احساس دلاتی ہے اپنی اولاد کا۔ اس لیے جب کہیں اللہ کے محبوب کا کرم ہو تو اپنی اولاد کو بھی دعاؤں اور ان برکات سے ضرور نوازتے رہنے کی سوچتے رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی دعاؤں سے نوازیں۔ بہت شکریہ۔ ایک ٹیلی فون کار سنتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی جناب بات کرنی، جناب فرمائیں۔ جی جناب شاہ میرا چھوٹا بھائی ہے محمد کمران اس کا نام کا ہے، اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے، پچھلے 3 مہینے سے بہت سر میں درد ہوتا ہے۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ کامران کی عمر کتنی ہے بھائی؟ جی اس کی عمر ہے 19 سال۔ 19 سال؟ 19 سال ہے۔ اچھا، کتنی مدت سے درد ہے اس کو، ہے کوئی آپ کے ذہن میں؟ تقریباً 3 مہینوں سے اسے مسلسل درد ہو رہا ہے، بہت سخت۔ ہر وقت رہتا ہے یا کبھی کبھی؟ نہیں، اس کو روز ہی ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے، شام اور رات کو زیادہ بہت زیادہ۔ ابھی وہ سو رہا ہے جاگ رہا ہے؟ ابھی وہ ذرا سو رہا ہوگا لیکن میں بات کر سکتا ہوں۔ اچھا نہیں، ابھی اس کو کچھ نہیں چھیڑنا، ابھی وہ سویا رہے، تو جب وہ جاگے نا تو کنٹرول روم سے میرا فون لے لیں اور پھر اس وقت مجھے فون کر جب وہ جاگ رہا ہو تو۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو خواتین و حضرات، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ تکبیر ٹی وی کے بارے میں بھلائی کی سوچیں اور ہمیں جو یہ پروگرام ہیں ان کے لیے سپانسر کی سوچیں اور تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے تاکہ یہ مخلوق خدا اور اہل ایمان کی بھلائی کا سلسلہ جاری رہے۔ اجازت چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تکبیر کے لیے اور اس بریک کے لیے۔ تو
تو یہ ملتے جلتے لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی ٹی وی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔